الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفاثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمتي أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. میرے بھائیوں، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے مومن کی صبح اور شام، تو مومن جو اللہ کا بندہ، اللہ کا مقرب بندہ، اسے مومن کہتے ہیں. دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان میں سے کر دے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ واقعی ہم مومن ہیں، کہ واقعی صبح شام ہماری اس طرح ہے جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ مبارک پر ہے. یہ جو بھی آیت مبارک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، بے شک تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امتی اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تم تمام انسانوں سے منفرد ہو، تم تمام انسانوں سے منفرد نظر آؤ. تمہارا ظاہری، تمہارا باطنی، تمہاری صبح، تمہاری شامیں، تمہاری زندگی، تمہاری موت، تمہاری شادی، تمہاری بیاہ، تمہارے جو بھی معاملات ہیں تمام انسانوں سے منفرد ہوں. اس کا معنی یہ ہے، آیا کہ میری صبح اسی طرح ہے جس طرح پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی. میرے بھائیوں، ہم صبح اٹھتے ہیں، سب سے پہلے جو ہمارا کام ہے اللہ کا ذکر کرنا، نماز کے لیے تیاری کرنا. کیا ہم میں سے ایسا ہے؟ پھر اس کے بعد نماز کے بعد اللہ کے حضور بیٹھ کے دعائیں کرنا، مسنون اذکار کرنے. اسی طرح شام نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح جاگتے ہیں تو آپ دعائیں پڑھتے ہیں. کیا ہم میں سے اس کو آتی ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں. کیا شام جب ہوتی ہے تو ہم دعائیں پڑھتے ہیں؟ آج المیہ یہ ہے کہ ہر آدمی، چاہے وہ مالدار ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ صحت مند ہے، چاہے وہ بیمار ہے، وہ بچہ ہے یا بوڑھا ہے، ایک ہی مصیبت ہے اس کو، جی مجھے سکون نہیں ہے، مجھے چین نہیں ہے. سب کچھ ہے مگر دل کو سکون نہیں ہے. کیا میں نے صبح اس طریقہ سے کی جس طریقہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے؟ میرے بھائیوں، ہمارا ظاہری اور باطنی جو بھی ہے وہ جب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہوتا ہمیں سکون کبھی نہیں ملے گا. کیوں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ دلوں کو اطمینان ہوتا ہے میرے ذکر سے. تو اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر خالی یہ نہیں کہ بیٹھ کر میں اللہ اکبر پڑھوں، سبحان اللہ پڑھوں. اللہ کا ذکر یہ ہے کہ ہر وہ بات جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے کی، کرنے کا حکم دیا، اگر میری زندگی اس کے مطابق ہے تو یہ اللہ کا ذکر ہے. اب نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ایز اے نبی ہونے کے باوجود اللہ کا پہرا ہے خاص وحی کا، اس کے باوجود جب آپ رات کرتے ہیں، رات کو
رات کا اہتمام کرتے ہیں تو اپنے آپ کو پڑھ کے اللہ کے حصار میں لیتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں تو دعائیں پڑھتے ہیں، اللہ سے پناہ مانگتے ہیں شیطان کی، اس کے جادو سے، اس کی پھونکوں سے، اس کے وسوسوں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک ہے، جب آپ رات کو سوتے بستر پر تشریف لے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں ہیں مسنون وہ پڑھتے، فلق ناس پڑھتے، 3 بار اخلاص فلق ناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں کو دم کر کے اپنے جسم پر پھیرتے. کیا ہم اس طرح سوتے ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ تمام تو نہیں، بیشتر ہمارے بہن بھائیوں کا یہ طریقہ ہے کہ راتوں کو دیر سے بغیر کسی مقصد کے جاگتے ہیں. اللہ معاف فرمائے، اپنی فیملیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، فضول باتیں، نہ اللہ کا ذکر نہ قرآن کی تلاوت، بیٹھے فلمیں ڈرامہ دیکھا، پھر اس کے بعد انگڑائیاں لی اور سو گئے. صبح اسی طرح انگڑائی لی اور اٹھے، منہ ہاتھ دھویا، کسی نے نماز پڑھی کسی نے نہیں پڑھی، سیدھا دکانوں پر کارخانوں میں چلے گئے. اس طریقہ سے میرا بھائی اللہ کا فضل نہیں ہوتا. چند دعائیں اپنی حفاظت کے لیے جو اللہ کے نبی بتا کر گئے ہیں وہ ہم اب پڑھیں گے، صبح بھی شام کو بھی اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے گا. اللہ نے ایک طاقت پیدا کی جو اسے شیطان کا نام دیا، اس کو اللہ نے طاقت دی، اس کو اتنی طاقت دی ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں نہیں لائیں گے تو آپ اس سے نہیں بچ سکتے. اس کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہارے جسم کے اندر اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے. صبح اٹھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز کتنا اللہ کی طرف سے. آپ صبح سنتوں کے بعد کی دعا ہے، بعض روایتوں میں پہلے کی ہے، اللہم اجعل فی قلبی نور فی بصری نور فی سمعی نور عن یمین نور. یہ ساری دعا، اے اللہ میرے دائیں نور کر دے، اے اللہ میرے بائیں نور کر دے، اے اللہ میرے اوپر نور کر دے، اللہ میرے نیچے نور کر دے، اے اللہ میرے سامنے نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے، اے اللہ میرے پٹھوں میں نور کر دے، اے اللہ میرے چمڑی میں نور کر دے، اے اللہ میرے خون میں نور کر دے، اے اللہ میرے چہرے پہ نور کر دے، اے اللہ میرے بالوں میں نور کر دے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اس سے مراد کیا ہے؟ نور کیا ہے؟ نور اللہ کی رحمت ہے، اور اندھیرا کیا شیطان کی طرف سے ہے. جب جسم کے اندر نور ہوگا تو ہماری آنکھیں کھلی رہیں گی، ہمارے کان کھلے رہیں گے، ہم سنیں گے اللہ کی بات، ہمارے دلوں میں اثر کرے گی، ہم دیکھیں گے اللہ کا قرآن، ہمارے دل کو جلا ملے گی. ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم گانے بجانوں میں تو اپنے آپ کو مگن رکھتے ہیں، لیکن جب اللہ رسول کی کہیں بات ہوتی ہے تھوڑا سے 2-4 منٹ اگر لیٹ بھی ہو جائیں علماء حضرات سے تو پھر آدمی کو دل کو تنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے. یاد رکھیں، جو دل اللہ کے ذکر سے تنگی محسوس کرے اس بندے کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. میں آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوں، میں ایک معالج ہوں، جنات کا علاج کرتا ہوں، لوگوں کو دم کرتا ہوں. بعض لوگ جو ہیں اس سے اوائڈ بھی کرتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس تو جانا سمجھتے ہیں کہ فخر سے بتاتے ہیں کہ جی میں فلاں ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں، فلاں بریگیڈیئر، فلاں یہ ہے وہ ہے، بڑا زبردست امریکہ سے پڑھ کے آیا ہے، بیماریوں کا علاج کرواتا ہوں، اس کے باوجود میری بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں. میں نے 8 لاکھ کا انجیکشن لگوایا، میری بیوی کو اور بیماری ہو گئی. میرا بھائی، بیماری وہ ٹھیک کرے گا جس نے بیمار کیا، وہ ہے میرا رب. اب دم کے بارے میں جو باتیں اڑائی جاتی ہیں اس کے بارے میں آپ کو ایک چیز وضاحت کر دوں. بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ہے، ذہنوں میں یہ ڈالی گئی ہے کہ وہ 70,000 لوگوں کا گروہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا. وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو نہ دم کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں. اب غور سے یہ بات سنیں میرے بھائی، جو نہ دم کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں. اب ایک طرف تو یہ بات، دوسری طرف نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے بھی ہیں کرواتے بھی ہیں، صحیح حدیث سے ثابت ہے. اب اس دم سے کیا مراد ہے؟ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جب جادو ہوتا ہے تو جبرائیل بھی آ کر آپ پر دم کرتے ہیں، آپ پر آیات مبارک فلق ناس نازل ہوتی ہیں، آپ اس کو اپنے اوپر دم کرتے ہیں. اور دوسری طرف آپ نے فرمایا کہ وہ 70,000 کا گروہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، جو دم کرتا ہے نہ دم کرواتا ہے. وہ دم ہے، وہ شرکیہ، وہ بدعت کا دم جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے. وہ دم، ہاں اس دم میں کوئی حرج نہیں جس دم میں شرک نہ ہو، اس دم میں اللہ کے نبی نے اجازت دی.
اب مسئلہ یہ ہے کہ بیماریوں کے لیے دم کا کیا ہے؟ میرا بھائی بیشتر بیماریاں ہمارے صبح لیٹ اٹھنے کی وجہ سے ہوتی ہیں بیماریاں. یہ جتنی خطرناک بیماریاں ہیں، نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح سے پہلے شیطان آتا ہے ہر انسان کے پیچھے گدی کے اوپر 3 گرے لگاتا ہے. یہ صحیح حدیث ہے. اب 3 گرے کیسے کھلتی ہیں؟ جب آدمی بستر سے اٹھتا ہے، جاگتا ہے تو ایک گرہ اس کی کھل جاتی ہے. جب وہ اٹھتا ہے وضو استنجا وغیرہ کرتا ہے اس کی دوسری گرہ کھلتی ہے. جب وہ مسجد میں جاتا ہے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کی تیسری گرہ کھلتی ہے. اب مجھے بتائیں کہ ایک آدمی روزانہ ایک رسی کو گرے لگا کر رکھے اور اس کو روزانہ ٹائٹ کرے تو کیا وہ کبھی گرے کھلے گی؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی فجر کے وقت نہیں جاگتا، سورج چڑھتا ہی شیطان سے مراد شیطان جن، ابلیس شیطان ایک ہی ہے، باقی اس کی ذریت ہے جو کہ دنیا میں پھیلی اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتی ہے، وہ اس سے مراد جن ہے. وہ آتا ہے اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے، کان میں پیشاب کرتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اب وہ پیشاب جب وہ بندہ شیطان کا گٹر بنتا ہے، اپنے تو پیارے بچے کا پیشاب اپنے کپڑوں پر برداشت نہ کرے تو یہ کیسی بات ہے کہ وہ صبح سویا رہے شیطان آئے اس کے کان میں پیشاب کرے؟ یہ وہ بیماری ہیں جس کو تم لوگ کینسر کہتے ہو. یہ جی اس کو خون میں فلاں بیماری ہوگی، اس کو شوگر ہوگی، اس کو یہ ہو گیا، اس کو وہ ہو گیا. دعائیں بھی لیتے ہیں اثر نہیں کرتے. میرے بھائی کبھی اس پر بھی کبھی آپ نے دیکھا یہ بڑے بڑے جو بورڈ لگے ہوئے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کے، کبھی کسی نے نماز کے بارے میں اس پہ لگایا کہ تم یہ عمل کرو گے تو تمہاری بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی؟ یہاں تو طاقت حاصل کرنے کے لیے بیماری کیسی کیوں نہ ہو گارنٹی ہیں، انعام دیے جاتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. کبھی اس پر کسی نے پیسے لگائے؟ کسی کمپنی نے اس پر کیا؟ اللہ کی کمپنی نے؟ میرا آپ سمیت بڑا بڑا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. ہم نے کیا کیا اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی مخلوق کو بچانے کے لیے؟ کیا کبھی ہم نے اس پر توجہ دی؟ کبھی یہ سائن بورڈ لگوایا کہ جو صبح نہیں اٹھے گا شیطان اس کے کان میں پیشاب کرے گا، پھر اس کو بیماری لگے گی؟ وہ بیماری پھر وہ چاہے انگلینڈ جائے، چاہے امریکہ جائے، چاہے شوکت خانم جائے، وہ بیماری پیسہ لگتا جائے گا، علاج ہوتا جائے گا، مگر وہ بیماری ٹھیک نہیں ہوگی. آؤ بتاؤں کیسے بچا جائے گا؟ کیسے بچنا ہے ہم نے؟ ایک صحابی آتا ہے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تعویذ دیں، تعویذ. اب نبی علیہ السلام کا تعویذ کیا ہے اور میرے مولوی کا تعویذ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کل. اب نبی کا تعویذ کیا ہے؟ کل کہہ دے اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی، من شر بصری، من شر لسانی، من شر قلبی، من شر منی. یہ اللہ کا تعویذ، نبی کا تعویذ. اے اللہ میں تیری پناہ میں آیا کانوں کے شر سے، آنکھوں کے شر سے، زبان کے شر سے، دل کے شر سے، منی کے شر سے. یہ 5 چیزیں جب آدمی اس پر اللہ کے فضل سے کنٹرول کرتا ہے تو پھر وہ شیطان کے دو سے بچتا ہے، شیطان کے غلبے سے بچتا ہے. ہماری صبح، ہماری شامیں گانے، فلمیں، ڈرامے، بد نظری یہ کرتے گزرتی ہے. آنکھوں سے زنا ہم کرتے ہیں. اب ایک مومن نماز پڑھنے والا، حج کرنے والا، زکاتیں دینے والا، بڑا حاجی نمازی، اللہ ماشاءاللہ سارے نہیں لیکن کثیر تعداد، دعویٰ تو اس کا یہ ہے کہ میں بڑا متقی ہوں، ہمارا مذہبی گھرانہ ہے. اللہ تو فرمائے ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. کیا کسی کی بہن کو، کسی کی بیٹی کو نگاہیں ٹکا کر دیکھنا کیا یہ بے حیائی نہیں ہے؟ ایک فلم والا ہم ان کو کنجر بولتے ہیں، ہم ان کو عزت نہیں دیتے کیونکہ وہ عزت والے نہیں ہیں. جب آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی بیوی بیٹی کے ساتھ، اپنی ماں بہن کے ساتھ، اپنی دادی اپنی نانی کے ساتھ بیٹھ کر جب یہ ان خبیثوں کو دیکھے گا، وہ خبیث آپس میں گندی حرکتیں کرتے ہیں، بتاؤ یہ آنکھوں کا زنا نہیں ہے؟ کیا میں مومن ہوں؟ میری غیرت کہاں گئی جب میں دیکھتا ہوں کہ میری بیٹی دیکھ رہی ہے جوان، ایک کنجری ناچ رہی ہے، ایک کنجر اس کے ساتھ بغل گیر ہو رہا ہے، تو بتاؤ وہ غیرت کہاں گئی؟ اس کو بولتے ہیں آنکھوں کا شر. اس سے بچو گے پھر رحمت ہوگی.
گانا سننا، گالی دینا، گندے لطیفے، مذاق اڑانا، شعار اسلام کا مذاق سننا، ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہونا کہ یار بڑا زبردست لطیفہ ہے تو مولوی کے اوپر، کبھی کسی کنجر کے اوپر بھی کسی نے لطیفہ بنایا؟ صرف اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، مولوی کو بدنام کرنے کے لیے جنت دوزخ پر لطیفے بنائے جاتے ہیں، آیات قرآنیوں پر لطیفے بنائے جاتے ہیں۔ یہ اشعار اسلام کا مذاق ہے، یہ تمہارے کانوں کا شر ہے۔ پھر گنگنانا، اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھو، سبحان اللہ پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک بار دل کی گہرائی سے سبحان اللہ کہہ دے، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے افضل جنوں انسانوں فرشتوں سے جس کی گواہی میرا رب دے، فرماتے ہیں کہ جس نے ایک بار سبحان اللہ کہا، ایک بار، اللہ زمین و آسمان کو اس کی نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی قسم سے یہ حدیث ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا بکواسیں پھیلا رکھی ہیں، کیا کیا ورد جن کا کوئی قرآن و سنت سے ذکر نہیں ہے۔ ہمارے پاس اتنے مریض آتے ہیں، پوچھو جی کیا پڑھا تم نے؟ میں نے جی فلاں چیز پڑھی۔ وہ تو مسنون نہیں ہے، جیسے ہی اس نے پڑھا اس پر جنات شیاطینوں نے قبضہ کر لیا، بیٹھے آنکھیں بند کر کے جھوم رہے ہیں جی فلاں پیر کا یہ، فلاں مرشد کا یہ ورد ہے۔ تو میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا کوئی بندہ تو لاؤ، کوئی جن تو لاؤ، کوئی فرشتہ تو لاؤ میرے نبی کے مقابلے سے۔ ان کی ایک بات جس نے دل میں کہا، دل سے کہا سبحان اللہ، اللہ نے کائنات پوری کو اس کی نیکیوں سے بھر دی۔ یہ ہے ورد، لیکن یہ کون کرے؟ گانے تو منہ پہ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بازاروں میں گھومتے ہیں، بچیاں گھومتی ہیں، یقین جانے دل جلتا ہے، ایسی ایسی گفتگو، ایسی ایسی چیزیں، یہ کہاں سے سیکھا اس نے، کہاں سے سیکھا؟ یہ ماں کی گود میں بیٹھ کر پہلی مائیں اللہ ربی کی لوری دیتی تھی، سمجھاتی تھی کہ اللہ کیا ہے، اس کا رسول کیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی میرے 5 بیٹے، ایک بھی مڑ کر نہیں دیکھتا، ساری زندگی ان کے لیے برباد کر دی۔ سبحان اللہ، تم نے اسے دیا کیا؟ تمہاری شام کیسی ہوئی، تمہاری صبح کیسی ہوئی؟ جیسی صبح ہوئی تو اس کو اٹھا دیا، یہ لالچ دیا بیٹا اٹھو، کارٹون لگے ہوئے ہیں۔ اب وہ کارٹون ہی بن گیا بیچارہ۔ جب اس نے شام کی تو شام کو اس نے دکھا دی ماں نے اس کو ڈرامہ فلم۔ اب یہ ہماری صبح اور یہ ہماری شام ہے۔ نمازیں بھی ہم پڑھیں، روزے بھی ہم رکھیں، زکوٰۃ خیرات بھی ہم دیں، اور پھر یہ سارے کام کہیں، اور پھر کرنے کے بعد ہم کہیں جی کہ ہمارے گھر میں اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ یاد رکھنا میرے بھائی، رحمت ہوتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے فرشتوں سے، جنوں انسانوں سے نہیں آتی، پیروں فقیروں سے نہیں آتی۔ اللہ کی رحمت، اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ، اللہ فرشتوں سے مدد کرتے ہیں۔ اور جس گھر میں تصویر ہوگی، جس گھر میں کتا ہوگا، وہ رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ادھر سے قریب سے میرے پاس ایک مریض گیا، وہ کہنے لگا جی ہمارے گھر کا تو بیڑا غرق ہو گیا جی، آگیں لگ رہی ہیں، بیٹھ سامنے ہر چیز غائب ہو جاتی ہے، پھر ملتی ہے تو برباد ہوئی ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو وہ ساتھ جو مولوی صاحب لے کر آئے ان کو وہ مجھے آہستہ سے کہنے لگے جی کہ انہوں نے کتے بھی رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے گھر میں بت بھی رکھے ہوئے ہیں۔ اب ایک مسلمان کا گھر، چند پیسے اس کے پاس آ گئے، اس نے اپنا گھر بت خانہ بنا دیا۔ لوگوں کے گھروں میں عیسائیوں کے بنے ہوئے بت میں نے اتارے ہیں، عیسائیوں کے۔ یہ جی کتنا خوبصورت، یورپ میں گیا تھا، کس نے مجھے تحفہ دیا ہے۔ چائنیز زبان میں لکھے ہوئے منتر، جاپانی زبانوں میں لکھے ہوئے ڈیکوریشن پیس، وہ ان کے منتر ہیں۔ ہم نے اپنے گھروں میں ڈیکوریشن۔ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اونٹ کا قافلہ جس کے ایک اونٹ کے گلے میں گھنٹی ہوگی، ایک گلے، اس اونٹ کے جو قافلہ ہوتا ہے اس سے اس کی اللہ کی رحمت کا سایہ اٹھ جاتا ہے ایک گھنٹی کی وجہ سے۔ جاؤ اپنے گھروں میں جا کر دیکھو، ڈیکوریشن پیس جو ان کے مندروں میں ہے، جو ان کے عبادت گاؤں کا طریقہ ہے، جہاں سے وہ اپنی عبادت سٹارٹ کرتے ہیں، ہم نے بھی اپنے گھروں میں وہ لٹکائے ہوئے ہیں۔ یہ ڈیکوریشن پیس ہے۔ دروازہ کھلتا تو وہ ٹن ٹن بولتی ہیں، یہ کیا ہے؟ ہمیں تو اللہ نے فرمایا تم ایک بہترین امت ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، تم دور سے نظر آؤ کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، یہ جانے والی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، یہ جانے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے۔ آج تو ہماری بد نصیبی ہے کہ ایک
سکھ پاکستان میں لاہور کے اندر میں نے اخبار میں پڑھا ایک سکھ پولیس سارجنٹ بنا ہے، ٹریفک سارجنٹ، اس نے منظوری کروائی ہے پگڑ پہننے کی کہ دور سے میں نظر آؤں کہ میں سکھ کی اولاد ہوں۔ یہ ہے انفرادیت، یہ انفرادیت کہ دور سے پتہ چلے کہ میں سکھ ہوں۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کی وضاحت کیا ہے؟ صبح اٹھتا ہے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کاٹا نالی میں پھینک دیا، یہی سنت رسول ہے۔ ایک آدمی نے شرکیہ چیز پہنی ہوتی ہے، آپ اگر اس کی اتار کے دکھائیں وہ آپ سے لڑے گا، وہ بولے گا میری سرکار کا تحفہ ہے، یہ میں نے فلاں زیارت سے لیا ہے، تم کون اس کو اتارنے والے گستاخ؟ وہ اس بنے ہوئے کڑا چھلے کے لیے لڑے گا، لیکن میں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور جس سے کافر بھی ڈرتا ہے، جس سے کافر بھی وہ اپنا نفرت کرتا ہے، اور میں بھی نفرت کرتا ہوں، اس کو کاٹ کے نالی میں پھینکتا ہوں، یہ میری صبح ہے۔ میری شان کیا ہے؟ نعوذ باللہ، بچوں کو تیار کیا، پارکوں میں لے گئے، بیوی نے خوشبو لگائی، بچوں نے خوشبو لگائی ہے، پھر اس کے بعد ہمارے پاس لے آتے ہیں، جی بس جی پارک ہی لے کے گئے ہیں، ادو دی بچی بھی پٹھی ہوئی ہے، بیوی پٹھی، گھر سے جگہ لگنی شروع ہو گئی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا کون سا ایسا عمل ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہم وہی کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنے ننگے کرنے کے لیے مردوں کو حکم دیا، ہماری بیویوں کے ٹخنے ننگے ہو گئے، ہمارے ٹخنے ڈھانپے گئے۔ جس نے ننگے کیے ہیں، جس کے ٹخنے ننگے ہیں، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یہ شعار اسلام ہے، داڑھیوں کا مذاق۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے دین سے دور کرنا۔ اللہ کے دین سے دور وہ ہوتا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری تو محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر عمل سے ثابت نہیں کرتا۔ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ تم ایک بہترین امت ہو، تمہارا کام کیا ہے؟ تم نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یار جو مرضی کرے، سانو کی ایسی دے نمازہ پڑھنے ہیں نا، یاد رکھنا میرے بھائی۔ ایک صحیح حدیث ہے، حوالہ بھی ذہن میں نہیں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک بندہ کہنے لگا کہ یار ہمیں کیا ہے، ہم تو کچھ نہ کوئی تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا، تو یہ جو برائی کر رہا ہے فلاں کسی کے بارے میں بات کہی، یہ مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا، تو خود بھگتے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی تھی، آپ نے فرمایا کوئی ایسی جگہ جہاں کے مقیم سب متقی ہوں، نیک ہوں، وہاں ایک بندہ بد ہو، برائی کرنے والا ایک بندہ، اگر اس برے بندے کی وجہ سے اس بستی پر عذاب آئے گا تو اس بستی کے درختوں کے اوپر بنے ہوئے پرندوں کے جو گھونسلے ہیں وہ بھی اس عذاب سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ یہ یاد رکھیں۔ آج تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے گھر میں کئی بار 5 بچے ہیں، 5 بچی ہیں، 10 بندے بیٹھ کر سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے گھروں سے جنات نہیں جاتے۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کریں کہ جس دسترخوان پر ایک بار بسم اللہ پڑھ لی جائے، شیطان اپنے چیلوں سمیت اس گھر سے باہر دفع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس گھر میں نہ سونے کو ہے نہ کھانے کو ہے، صرف بسم اللہ پڑھ لی جائے، صرف بسم اللہ۔ گھر میں داخل ہوتے ہیں نہ سلام کرتے نہ صبح۔ ذرا اپنے حال پر غور کریں، اپنے معاملات پر غور کریں، آیا کہ میں سکون میں ہوں؟ اس لیے میرا بھائی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس طریقے سے صبح کریں، اس طریقے سے شامیں کریں جس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز ضرور ہمارے گھروں پر، ہماری اولادوں پر اپنا فضل فرمائیں گے، اور انشاءاللہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔